بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیات مبارکہ 87 اور اس کے بعد. موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے بچھڑے کی پوجا پر اعتراض کیا، ٹوکا، احتساب کیا، تو انہوں نے جو جواب دیا رب العالمین وہ جواب ذکر فرما رہے ہیں آیت شریفہ 87 میں. اور اس جواب میں آج بھی انسانیت کے لیے درس، نصیحت اور عبرت، بلکہ دروس، نصیحتیں اور عبرتیں. اللہ کریم مجھے آپ کو وہ درس یا دروس سمجھنے اور ان سے فائدہ پانے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے. قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے، موعدک، آپ کے ساتھ وعدہ کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا، لیکن ہم حملنا، اٹھائے گے، اوزارن، بوجھ، وزر، بوجھ، اوزار جمع، من زینت القوم، قوم کی زینت سے، یعنی قوم کے زیورات سے. فقذفناها، ہم نے انہیں پھینک دیا، ہم نے انہیں پھینکا. فکذلک القی السامری، تو اسی طرح سامری نے بنا ڈالا. بامحاورہ ترجمہ، ایک ایک لفظ پر میں آپ غور کریں، شاید اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے اور ہم کچھ لے کے جائیں اپنے اپنے فائدے کے لیے. انہوں نے کہا، اب آپ جی بڑی توجہ کرو بیٹا، بڑی قیمتی باتیں ہیں رب العالمین کی. انہوں نے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. انہوں نے کہا، ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ اپنے اختیار سے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم قوم کی زینت کے بوجھ کو اٹھائے گے، تو ہم نے انہیں پھینکا، تو سامری نے اسی طرح ان سے بنا ڈالا. لا الہ الا اللہ. آج بھی وہی ڈرامہ چل رہا ہے. جو غلطی کرے وہ چاہتا ہے کہ ثابت کر دے کہ میں تو بالکل معصوم ہوں. میرے نوجوان بیٹے، بچے اور بڑے بھی میری طرح کے بڈھے، وہ کون سے کوئی بڑے معصوم ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بوجھ کسی پر ڈال دے اور اپنے آپ کو بے گناہ، مجبور اور پھنسا ہوا ثابت کر دے. یہ پرانی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، آج بھی ہے کہ نہیں جی؟ کسی سے کسی موضوع پر بات کر لیجئے، گناہ میں لدا پھدا ایسی فلسفہ سازی کرے گا کہ وہ تو بالکل ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا، گناہوں سے پاک، یہ وہ. اور یہ بد نصیبی ہے، کوئی فنکاری نہیں. ایسا شخص اپنے لیے توبہ اور معافی کے دروازوں کو بند کر رہا ہے.
جو بیمار ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، وہ دوائی کھائے گا، پرہیز کرے گا، دعا کرے گا شفا کی. یہی تین ساتھ، دوائی، پرہیز اور دعا، یا دعا، پرہیز اور دوائی. جب وہ بیمار سمجھتا ہی نہیں تو دعا کیوں کرے گا، دوائی کیوں کھائے گا، پرہیز کیوں کرے گا؟ وہ تو سمجھنا ٹھیک ٹھاک، اس کا دماغ خراب ہے جو مجھے بیمار کہہ رہا ہے. اور گھروں میں یہ مصیبت پڑی ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر بس میں آگے چپ کر تھا. تو انہوں نے دیکھیے کہ بات پہ غور فرمائیے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے جو آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی، ہم بے بس تھے، اپنے اختیار سے نہیں. اب دیکھیے، میں مثال، اللہ کرے میری مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ فائدہ مزید ہو جائے. سودی کاروبار کرنے والے کاروبار میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں، شو روم میں، فیکٹریوں میں کیا کہتے ہیں؟ میں بے بس ہوں، بچوں کی روزی کمانا فرض ہے اور اس کے بغیر میرے لیے ناممکن ہے. یہ نئی بات ہے، یہ پرانی ہے، اور ہے کہ نہیں؟ بینک میں ماں باپ نے دعائیں کر کے پڑھایا، بڈھوں نے تہجد میں دعائیں کی، کیا کچھ ہوا؟ ان بیچاروں کو کیا پتہ تھا کدھر جا رہا ہے یہ مٹھو؟ وہ مٹھو کروا بن گیا، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ سودی ادارے میں. اب پشت پہ ہاتھ رکھنے دیتا ہے، دعائیں کروا رہا تھا، دادوں کی منتیں کر رہا تھا، دادا کے قدم دبا رہا تھا، نہیں دعا کرا، دعا کرو. دن رات ایسے بنا ہوا تھا مسکین. اب ڈگری ملی، سودی ادارے کا بظاہر چمکدار جاب ملا، اب کسی کی سنتا ہے؟ اس بدبخت کو وہ پرانے مناظر یاد کروائے جائیں، کس طرح دعاؤں کی التجائے کرتا تھا، اور کون کون تیرے لیے رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے. سنتا ہے چیمہ صاحب؟ تو میں جینا نہیں، میں اب مر جاؤ. تیرے خیال میں جتنے بینک سے باہر کام کر رہے ہیں وہ سارے مر گیا، اور تو آب حیات بینک میں جا کے پی رہے. یہ دیکھیے وہی منطق ہے کہ نہیں؟ کوئی کاریگر نہ بنے، پرانی بات ہے، کہنے ہم ماڈرن ہیں. ماڈرن خاک ہو، فرعون کے زمانے کی باتیں کر رہے ہو. یہ ہے تمہاری جدید تہذیب؟ جدید جدود کوئی نہیں، کوئی پرانے اگلے ہوئے نوازے ہیں جو چبانے کی بیوقوفی کے انداز سے کوشش کر. بات واضح اور یہ محمد علی صاحب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَتِكُمْ، ہمیں قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھایا گیا. وہ بوجھ تو گدھا تھا جس کے اوپر رکھ دیا کسی نے. کیسے اٹھایا گیا؟ تو نے خود اٹھایا یا کسی نے تجھ پہ رکھ دیا؟ اب اتنی باتیں بنا رہا ہے تو اس بوجھ کے بارے میں تو نے کوئی بات نہ کی کہ قوم نے ہمارے پاس زیورات رکھ لیے. تو ہم نے ان کو تفسیر میں مفسرین ہم نے ان کو بوجھ سمجھا، پھینک دیا. اس زیور کو ہاتھ کس سے لگایا؟ تو نے یا کسی اور نے؟ تیرے گلے پر کسی نے تلوار رکھی کہ یہ زیورات نہ اٹھائیں گا تو تیری گردن کاٹ دوں گا؟ کوئی ایسی مجبوری ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے، اللہ ان کو تفصیل لکھی ہے، لیکن وہ خیالات ہیں، اس لیے میں اس کو مکمل طور پر چھوڑتا ہوں. جو ترجمہ ہے ہمارے لیے وہی کافی. حدیث شریف میں ہوتی، قرآن شریف میں ہوتی تو ہم ضرور اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں. اور وہ کس قوم کے تھے؟
دیکھیے میرے ساتھ آیت کریمہ سورہ الاعراف آیت شریفہ 148 واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد من حلیہم، اس پر غور کریں، اپنے زیورات سے بنایا بچھڑا۔ تو وہ زیورات کس کے تھے؟ اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہو رہی ہے اللہ بہتر جانے، اس سے جو معلوم یہی ہوتا ہے، پھر عرض کرتا ہوں اللہ بہتر جانے۔ بعض مفسرین نے واضح کیا من حلیہم، اپنے زیورات۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر زیور انہی کے تھے۔ مزید تفصیل میرے علم میں قرآن و سنت میں نہیں، اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا۔ اس کے بعد سنیے، پہلے تو گول مول بات کر کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب سیدھا تیر مارتے ہیں سامری پر۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو اسی طرح سامری نے بنا ڈالا۔ بات واضح ہو رہی ہے، ہمارا کچھ نہیں قصور، ہمیں زیورات اٹھائے گے وہاں تو کسی کا نام نہیں لیا، اور یہاں کس کا نام لیا؟ یعنی کیا مقصد؟ ہم بے گناہ ہیں، پاپ جرم کس کا ہے؟ جس نے وہ بچھڑا بنایا، ہم تو ہے کوئی بات؟ اللہ بہتر جانے کتنی یہ بودھی بات ہے۔ اگر سامری نے بنایا تو کیوں مرا؟ بنایا، بنانے دے۔ سامری نے تجھے پسٹل کا نشانہ بنایا تھا، بنایا تو بنا لیا، تیرے لیے مجبوری کہاں سے آئی؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ گھروں میں نوعمر بچے ایسی کہانیاں ماما کو سنا کے بیوقوف بنا دیکھنے، ماما بیچاری کہتی ہے میں کیا کروں، تیرے اٹھنے سے پہلے تیری چاکری کے لیے لگی ہوئی ہوں، آ کے بکواس کر کے سچا ہو رہا ہے، اور بولوں تو منہ بنا کے دیوار کا کھانا چھوڑ جاتا ہے، چلو میری جان کو مزید مصیبت، تو جو بکواس کرتا ہے میں چپ، اور وہ سمجھتا ہے دیکھا، جاتے وقت بھی ٹور اور آتے وقت بھی ٹور، کسی کو بولنے کی جرت نہیں، اور جا کے دوستوں کو کہانیاں سناتا ہے۔ شٹ اپ کال دے دی ماما کو، بس خاک ہے تیری شٹ اپ پر۔ یہ ڈرامے ہیں کچے، رانا صاحب ایسے ہی ہے کیا، ایسے ہی نہیں ہے کچھ اور سمو۔ اگر بابا بھی میری طرح کوئی کمزور اور بے سمجھ ہے تو اس کا تو پھر پٹاخہ ہی نکال دیتے ہیں۔ عبد النافع جی، سارے بچے ہمارے اور نوعمر نوجوان سنیں یہ ساری کہانیاں، بابا یا مائیں یا ان کا دل روتا ہے، دل چور چور ہو جاتا ہے۔ میں صبح سے اس کے لیے مر رہی تھی، بدبخت کے لیے۔ وہ ماں ہی جانتی ہے یا باپ جانتا ہے کہ کس طرح ایک بچے کو تیار کر کے سارے اخراجات برداشت کر کے پھر یہ چھوڑ کے لے کے آنا، یہ تو جب ذمہ داریاں آئیں گی تو پھر خبر ہوگی۔ اور یہ کہانی ان کی نہیں ہے، شیطان کے ساتھ بھی لوگوں کی اسی طرح۔ آئیے سورہ ابراہیم علیہ السلام میں آیت شریفہ 22، اللہ جانے یہ جو واقعہ ہم سن رہے ہیں، میری طرف توجہ فرمائیے، اس سے کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھہرو، اس سے کچھ سمجھ آ رہی ہے
کہ قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں کتنا فائدہ ہے. کھول کھول کے مکار اور فریبیوں کا نقشہ اللہ بیان کر رہے ہیں. نام جدا جدا ہیں، کردار وہی ہے ایسے کہ نہیں؟ کردار وہی ہیں، اور نیک کردار سمجھتے ہیں ماڈرن ہے. ہم نے ایسا تیر مارا ہے جو ہزاروں سالوں میں کوئی نہیں مار سکتا. پرانی باتیں ہیں. سورہ ابراہیم علیہ السلام وقال الشیطان، توجہ فرمائیے، لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا. وعد الحق، سچا وعدہ. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا لیکن میں نے خلاف ورزی کی. اب سنیے شیطان کی بات، اور شیطان کے چیلوں کی ساری بات شیطان کی بات سے ختم ہوتی ہے کہ نہیں. وما كان لي عليكم من سلطان، میرے لیے تم پر کوئی کنٹرول نہ تھا. میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ الا ان دعوتكم، میں نے تمہیں دعوت دی. فاستجبتم لی، تم نے فوراً میری بات مانی. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پھسلایا، یہاں تک تھی میری صلاحیت، یہاں تک تھے میرے اختیارات. اس کے بعد اس شیطانی کام پر آنا، یہ کون آیا؟ تیرا ہاتھ میں بن گیا. سوچتا بھی سمجھ آ رہی؟ تیری آنکھیں میں بنا تھا، آنکھیں تیری، ہاتھ تیرے، قدم تیرے، گاڑی تیرے پاس، چابی تیرے پاس، موبائل تیرے پاس. ٹھیک ہے، میں نے تجھے بری راہوں پہ لگانا چاہا، سبز باغ دکھائے، خیالات کے محلات بنائے، ٹھیک ہے، لیکن سب چیزیں کس کے پاس؟ تیری ذات کے متعلقہ ہر بات اللہ نے کس کو دی تھی؟ ما کان علیکم من سلطان، میرا تو تجھ پر کوئی قبضہ نہ تھا. الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تجھے دعوت دی. فاستجبتم لی، تو نے میری بات فوراً مانی. اب نتیجہ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسید نہیں کرنے والا. چیخو چلاؤ، رو پیٹو، پیٹتے رہو، میں تمہارے کسی کام ہوں نہیں. اور یہ بات شیطان اور شیطان کے چیلوں کے لیے بھی ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو بڑے بڑے بزرگ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے کیا کہتے ہیں؟ زور سے چھاتی بھاگ کے، کوئی گناہ شنا نہیں، اگر ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. کرنے والا بچ جائے گا؟ سن لیجیے، وہ چھاتی پہ ہاتھ مارنے والا مجرم ہے ڈبل، اپنا بھی اس کا بھی، لیکن اس کا ڈبل مجرم ہونا جس نے اس کی پیروی کی اس کو نہیں بچائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ وہ آپ جی اس کو نہیں بچائے گا. تو بد وقت نے اس کو فالو کیا، اس کے پیچھے چلا، کیوں چلا؟ وہ ڈبل گناہگار ہے برائی کرنے کا اور برائی کی طرف کھینچنے کا. لیکن کھینچا کون گیا؟ برائی کی کس نے؟ تو نے. تو اپنا مجرم اور وہ ڈبل مجرم. اللہ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو، کنبوں کو ہدایت دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، فوت شدگان کی مغفرت کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.